بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کریں گے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑا سیاسی چھکا لگایا اور پچھلے دنوں انہوں نے اسلام آباد میں ایک عشائیے میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کاف کے ساتھ مسلم لیگ نون کو بٹھا دیا، جسے بہت سے مبصرین نے ایک بریک تھرو قرار دیا اور ہم اسے ایک سیاسی چھکا قرار دے رہے ہیں. کیا یہ صرف ایک ہی چھکا ہے یا اس کے بعد بھی کوئی چھکے لگیں گے؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب شاہد آفریدی کی طرح صرف چھکے لگائیں گے یا لیگ بریک اور گوگلی کے ذریعے وکٹیں بھی اڑائیں گے؟ کس کی وکٹ اڑائیں گے؟ صدر آصف علی زرداری کی یا وزیر اعظم یوسف اللہ گیلانی کی؟ کس کی وکٹ اڑائیں گے؟ ورلڈ کپ کا ماحول ہے، اس لیے میں نے کرکٹ کی اصطلاحات استعمال کی ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بہت بہت شکریہ. گفتگو میں سنجیدہ کروں گا لیکن اصطلاحات کرکٹ کی استعمال کی ہیں. یہ جو آپ نے مسلم لیگ کاف کو اور ایم کیو ایم کو مسلم لیگ نون کے ساتھ بٹھا دیا، اسے ہم سیاسی چھکا قرار دے رہے ہیں. یہ چھکا کس کے خلاف ہے؟ زرداری صاحب کے خلاف یا گیلانی صاحب کے خلاف؟ ہمارے ملک کی صحافت میں ہر بات کو ایک خاص زاویے کے ساتھ اس کا تجزیہ کرتے ہیں اور ایک رائے بنائی جاتی ہے. سیدھی بات یہ ہے جی کہ پارلیمانی جمہوریت میں حزب اختلاف ایک مستقل اس کا حصہ ہے اور حزب اختلاف کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے. جو لوگ حکومت میں شامل ہوتے ہیں وہ تو سب اتحادی کہلاتے ہیں، لیکن جو اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ صرف وہی لوگ ہوتے ہیں جو حکومت میں نہیں ہوتے. تو ضروری نہیں کہ ان کے آپس میں کوئی اتحاد بھی ہو. یہی وجہ ہے کہ پارلیمان سے باہر کی سیاست اور پارلیمان کے اندر کی سیاست تھوڑی سی ذرا مختلف ہوتی ہے، اور اس میں حزب اختلاف پر کے نشستوں پر بیٹھنے والی ہر جماعت چاہتی ہے کہ حکومت پر دباؤ رہے، حکومت کو دفاعی پوزیشن میں رکھے، ان کے خامیوں کا نشاندہی کرے، اس پر اپنا رد عمل دے. لیکن اگر حزب اختلاف کی جماعتیں باہم دست بگریباں ہوں، باہم چپقلش ہوں، تو پھر ان کی توانائیاں ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتی ہیں. وہ جو ایک اپوزیشن کا رول ہوتا ہے، جو قوم توقع کرتی ہے کہ اگر حکومت کوئی غلطی کرتی ہے، غلط پالیسی دیتی ہے، غلط روش اختیار کرتی ہے، تو پھر حزب اختلاف سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ وہاں ایوان میں اپنا کردار ادا کرے. چنانچہ یہ چیز 2-3 سال سے مسلسل مفقود چلی آ رہی تھی، اور جب میں نے یہ فقدان دیکھا وہاں، تو چونکہ مجھے تجربہ ہے، ساری زندگی اپوزیشن میں بھی گزاری، خود لیڈر سے اپوزیشن بھی رہا ہوں، میں نے سوچا کہ یہ تو بہت بڑا خلا ہے. یعنی جب تک اس خلا کو ہم پور نہیں کریں گے اور اس کو ایک مؤثر اور توانا حزب اختلاف کو متعارف کرانا، اس کو میں ایک پارلیمانی سیاست کا حصہ سمجھتا ہوں. اور اس بنیاد پر جب میں نے اپنے ان اکابرین کی خدمت میں یہ تجویز رکھی اور ان کو میں نے دعوت دی، تو سب نے الحمدللہ عزت بخشی اور سب تشریف لائے اور بڑے اچھے انداز سے گفتگو ہوئی. کچھ سیاسی مبصرین کا خیال ہے کہ آپ کو حکومت کے خلاف ایک بڑا سیاسی اتحاد بنانے کی اسائنمنٹ دی گئی ہے. کہاں سے اسائنمنٹ ملی ہے؟ پھر وہ بھی معلوم ہونا چاہیے ان کو. اسائنمنٹ تو وہی دیتے ہیں جنہوں نے آئی جے بنائی تھی. دیکھیے، پہلے تو آپ آئی جے کی کیوں مثال دیتے ہیں؟ آئی جے کا آئیڈیا اس وقت بھی میرے نزدیک صحیح نہیں تھا، اور اس وقت میں بھی ثابت کیا کہ وہ ایک غیر سنجیدہ بات تھی، اور جنہوں نے یہ اشارے دیے تھے انہوں نے بعد میں اعتراف بھی کیا کہ ہاں ہمارے کہنے پہ بنی ہے. لیکن بعد میں جو ہم نے سنجیدہ ایک فورم بنایا وہ متحدہ مجلس عمل کا تھا. تو سیاست میں کچھ سنجیدہ اقدامات اٹھانے کے لیے، تو یہ آپ وضاحت کر رہے ہیں نا کہ آپ آئی جے کا حصہ نہیں تھے. بطور مبصر کے تو ہم بیٹھے تھے اس میں، کیونکہ ایک فورم تھا. ہم نے کہا کہ چلو مذہبی دنیا اس میں بیٹھتی ہے تو یہ بھی کوئی نہ سمجھے کہ ہم اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس آئیڈیا سے ہم اتفاق بھی نہیں تھا، اور پھر اس کو تو ہمارے خلاف استعمال کیا گیا. در حقیقت تو ایسا مجھے ایک آدمی نے کہا جی کہ یہ تو جمعیت کے خلاف اکٹھ تھا، جب آپ بیچ میں آ گئے تب ضرورت ہی نہیں رہی اس کی. تو اب جو صورتحال ہے اس وقت، یہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپوزیشن کیوں بنی اور میرے کیا احساسات تھے، تو خالصتاً اس بنیاد پر ہے، اور اس کے علاوہ تو کوئی وجہ تو مجھے نظر نہیں آتی. اچھا، آپ کا اس وقت ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ آپ نے فاروق ستار صاحب کو بلایا، وہ کراچی سے خصوصی تشریف لائے، نثار صاحب بھی آ گئے، چودھری شجاعت صاحب بھی آ گئے،
اور پروفیسر خورشید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. ایجنڈا کیا ہے؟ کیونکہ اس عشائیے میں ایجنڈا سامنے نہیں آیا, صرف اکٹھا کیا آپ نے لوگوں کو. ایجنڈا کیا ہے؟ وزیر اعظم کو نکالنا ہے, صدر کو نکالنا ہے, کیا کرنا ہے؟ ایجنڈا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ حزب اختلاف کے درمیان ایک توانا اور مؤثر حزب اختلاف کا وجود اور ایک مربوط نظام ہمارے اپوزیشن جماعتوں کے درمیان ڈھیلا ڈالا صحیح, لیکن مشترک ایشوز پر ایک مشترک حکمت عملی اور ایک مشترک رد عمل کے لیے زمین ہموار کرنی تھی. آگے جا کر کیا صورتحال بنتی ہے یہ تو جس طرح کے حالات بنتے جائیں گے اس طرح اگر اپوزیشن مربوط ہو گئی تو اس پر 2 ماہ پہلے آپ نے کہا تھا کہ اب وزیر اعظم صاحب کو چلے جانا چاہیے, اب آپ وزیر اعظم صاحب کو نکالنے میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہے. دیکھیے, وزیر اعظم صاحب سے میرے کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں, بلکہ میں اپنے آپ کو جب ملتانی کہتا ہوں تو میرے گرائیں بھی ہیں. لیکن سوال بنیادی یہ ہے کہ جب میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ 1-2 دن کے اندر ایم کیو ایم نے بھی حکومت سے الگ ہو جانا ہے اور اپوزیشن کے بینچوں پہ آنا ہے, تو ظاہر ہے جی کہ اس کے بعد پھر اکثریت وہ کھو بیٹھتے ہیں جی. اب اقلیت تو حکومت نہیں کر سکتی. ایسے صورتحال میں جانا کہ جس کے بعد نظام کی بھی ساتھ لپیٹ لی جائے اور کلا یہ کہا جائے کہ سب اب تو اکثریت نہیں ہے بلکہ اب تو ایک قبضہ گروپ ہے, تو اس سے جو ایک نظام میں خلا آئے گا اور نہ جانے پھر اس پورے جمہوریت کو جس کو بحال کرنے کے میں بڑی محنتیں ہوئی ہیں اس کا انجام کیا ہوگا. تو بروقت میں نے کہا کہ اس پورے نظام کو اثر-نو تشکیل دے دیا جائے اور اس وقت سے پہلے جبکہ ابھی آپ کے پاس اکثریت ہے تو اس میں شاید ایم کیو ایم دوبارہ جو ہے وہ آمادہ بھی ہو جائے اور اپنے فیصلے سے رک جائے گی. تو میں نے کہا تھا کہ وزیر اعظم کو تبدیل کرو جی. لیکن اس کو ایسا سمجھا گیا کہ جیسے میں چونکہ 2-3 دن پہلے خود حکومت سے ہم نکلے تھے تو سمجھا گیا کہ جیسے ایک ناراضگی کی وجہ سے ایک شدید رد عمل دے رہے ہیں. آج پھر ایم کیو ایم ایک فیصلہ کر رہی ہے, لیکن چونکہ اس وقت وہ واپس آ گئی تھی تو لہذا میں اب کوئی سخت تبصرہ نہیں کر سکتا جی, کیونکہ جب واپس آ گئی ہے تو اب اگر میں پھر کہوں کہ جی وہ بڑی سخت فیصلہ کر کے جائے گی, تب اگر سخت فیصلہ کر کے جاتی ہے اور پھر اس پر قائم رہتی ہے تو پھر تو میری رائے پھر وہی ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کل جب جائے گی صدر مملکت سے ملنے کے لیے اور وہ اپنی شکایات پیش کریں گی تو کیا نتیجہ نکلتا ہے بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا. آپ کو وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف عدم اعتماد کا کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ آپ خطرہ پیدا کرنے والوں میں شامل ہیں یا خطرے سے دور رہنے والوں میں شامل ہیں؟ دیکھیے, میں قومی اسمبلی کے اندر 8-10 اراکین کے ساتھ عدم اعتماد کی باتیں سوچتا رہا ہوں, تو یہ شاید اپنے ہجوم سے بڑھ کر سوچنے والی باتیں ہیں. اس پر تو جو بڑی ہجوم والے لوگ ہیں پہلے وہ اپنی رائے لائیں سامنے, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا زمین کیا بنتی ہے اور ہم نے کس طرح کی زمین پہ چلنا ہے. جو بڑے ہجوم والے ہیں شہباز شریف صاحب, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب سیاستدان جو ہیں وہ فوج اور عدلیہ اور میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی مسائل کا حل تلاش کریں, تو ان کی اس تجویز پہ آپ کیا کہیں گے؟ ابھی چند روز ہی ہوئے تھے, میرے خیال میں اس کی سیاہی تو ابھی تازہ ہی ہوگی. جب انہوں نے 10 نکاتی ایجنڈا دیا تو 10 نکاتی ایجنڈے کے وقت تو یہ تجویز نہیں تھی. ابھی ایک دم سے کیا, جب یعنی صرف پیپلز پارٹی کو اپنی صوبائی حکومت سے نکالنا تھا اور بس, اب جناب قومی مفاہمت اور یکجہتی کی تجویز دوبارہ سامنے آئی. دیکھیے, بنیادی بات یہ ہے کہ حزب اختلاف سنجیدہ اقدامات کرتی ہے. مسلم لیگ نون کا جو پارلیمانی مقام ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد ہے اور خود مسلم لیگ نون کے مطالبے پر ان کو ان کیمرہ رکھا گیا اور اس کے 2-3 ہفتے کی ڈیبیٹ کے بعد ایک متفقہ قرارداد ایوان نے پاس کی سیکورٹی کے حوالے سے, تو وہ تو کہیں ان کے ایجنڈے پہ کہیں ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی. پرائرٹی پہ نہ صحیح, 4تھے 5ویں آخری درجے پہ بھی نظر نہیں آ رہی جی. حالانکہ ان کا مقام یہ تھا کہ وہ اس قسم کے چیز کو وہ پرائرٹی پہ رکھتے تھے. اب جب کلا ان کو ملک کی سیکورٹی کے حوالے سے کوئی اس کی ترجیحات ہی میں شامل نہیں تھا, یکدم وہ ترجیح اتنی بڑی ہو گئی کہ اب اس پر فوج کو اور عدلیہ کو اور اس کو بھی سیاسی معاملات میں بٹھانے کی ضرورت پڑ گئی جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ
ملکی معاملات پر جتنا زیادہ اجماع ہو، جتنا کنسنسس زیادہ ہو، بہتر لگتا ہے. لیکن جہاں تک فوج کا امیج ہے، جتنا فوج اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کے ساتھ وابستہ رہتی ہے، اتنا اس کا امیج بلند ہوتا ہے، اس پر اعتماد بڑھتا ہے. جتنا عدلیہ جو ہے وہ اپنے آئینی دائرے کے اندر کام کرتی ہے، سیاسی معاملات سے دور رہتی ہے، اتنا پھر عدلیہ کا امیج بلند ہوتا ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر فوج بھی ایک ادارہ ہے، عدلیہ بھی ایک ادارہ ہے، اور دونوں کا اپنا ایک مقام ہے، اور اس حوالے سے ان کو آگے بڑھنا چاہیے. کیا ان قوتوں کو، ان اداروں کو سیاسی معاملات میں الجھانے سے ان اداروں پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ آپ کے خیال میں شہباز شریف فوج اور عدلیہ کو سیاسی معاملات میں الجھا رہے ہیں؟ یعنی میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ایک بات ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جی، کہ اگر ہم ملک میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کو مستحکم کرنا ہے، تو پھر فیصلے سیاسی فورم پر ہونے چاہیے، یا سیاسی فورم کے ساتھ فوج اور عدلیہ کو ملائیں گے تو کیا یہ مستحکم جمہوریت کی طرف پیش رفت یا اس کی علامت ہوگی؟ یعنی یہ بھی ایک سوال ہے بنیادی. پھر دیکھیے، جب ملک میں باقاعدہ فوج کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی قیادت بھی ملک سے باہر اور مسلم لیگ نون کی قیادت بھی ملک سے باہر، اور باقاعدہ ایک معاہدات کے تحت باہر، یعنی یہ بھی ایک اس کے ساتھ پلس ہے کہ معاہدات کے تحت باہر تھے جی. اس زمانے میں اگر متحدہ مجلس عمل نے اس قوت کے ساتھ بات چیت کی تاکہ جمہوریت میں پیش رفت کی جا سکے، اس طرف ہم آگے بڑھیں، تو ہمیں کس قدر تنقید کا نشانہ بنایا گیا. جب فوج کی حکومت ہے اور فوج ملک پر حاکم ہے، اس وقت اگر ان کے ساتھ ملکی معاملات پہ بات کی جاتی ہے تو وہ تو ہوا جرم. جب آج فوج پیشہ ورانہ مقاصد کی طرف چلی گئی ہے اور پیشہ ورانہ مقاصد سے وابستہ ہو گئی ہے، تو آج جو ہے فوج کو دوبارہ سیاسی معاملات میں لانا یہ اب ہے جمہوریت کا تقاضا، ملک کی سلامتی کا تقاضا. آپ کو شہباز شریف صاحب کی اس تجویز سے اتفاق نہیں ہے؟ ہم نے ابھی تک اس کو قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ نہیں کیا. آپ نے جو دلائل دیے تو مسترد تو کر دیا، یہ تو آپ نے مسترد کر دیا. یہ میری ابتدائی رائے ہے. ان کا ابھی کوئی رابطہ نہیں ہو. جب وہ رابطہ کریں گے پھر اس کے بعد جب بات چیت ہوگی تو کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ہے، مجھے سیاسی جماعت کا بڑا احترام ہوتا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ ایک پولیٹیکل کلچر وجود میں آئے. کسی بھی جب میں اپنی جماعت کے بارے میں یہ پسند نہیں کروں گا تو میں مسلم لیگ نون کے لیے بھی یہ پسند نہیں کروں گا کہ خدا نخواستہ وہ کہیں کسی فوجی دربار میں شرف قبولیت حاصل کرنے کی جتن کر رہے ہوں. یعنی قطعاً مجھے اس حوالے سے کوئی خواہش نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسے کوئی سوچے ان کے بارے میں جی. یہ تو وہی بات ہوئی، کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے کہ وہ شاید کسی فوجی دربار میں شرف قبولیت حاصل کرنے کے جتن کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ماضی میں ہماری بری روایات سے ہی لیکن رہی ہیں، اور ہمیں ان روایات سے نکلنا ہے. نہیں، لیکن مسلم لیگ نون کے بارے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. اس کے بارے میں تو تاثر یہ ہے کہ وہ پچھلے 8-10 سال سے فوج کی سیاسی خواہشات کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ. اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ریکور کیا ہے. اور ماضی میں ضیاء الحق کے حوالے سے جو ان پر الزامات تھے یا ان کے بارے میں ایک تاثر تھا، انہوں نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کو کور کیا ہے. اب اس کو دوبارہ ضائع نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت ہی اہم بات کی ہے، بین السطور بات نہیں کی، کچھ کھل کے بات کی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ صرف ابھی ان کی ابتدائی رائے ہے. شہباز شریف صاحب نے جو فوج اور عدلیہ کے ساتھ مل بیٹھ کر سیاسی معاملات کو طے کرنے کی تجویز دی ہے، ہمارے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس سے اتفاق نہیں ہے. مزید ان سے گفتگو جاری رہے گی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں.